بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت۔ کچھ باتیں کرنی ہے بس، یہی پاکستان کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، اور کیا کر سکتے ہیں۔ دل کڑتا ہے، چھپ نہیں ہی رہا جاتا۔ گمنام سے آدمی ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ بولنے کو دل کرتا ہے۔ جو حالات ہیں اس وقت آپ دیکھ لیں، کیا ہو گیا رہا ہے یہ۔ ہم تو 77 سالوں سے 76 سال جو بھی پاکستان کو بنے ہوئے ہیں یہی سنتے آ رہے ہیں، پاکستان کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ لیکن یہ جو آج کل کے جو حالات ہیں بدترین حالات ہیں۔ کم از کم 2022 سے جب یہ عدم اعتماد کے بعد یہ لوگ آئے ہیں یا مسلط کیے گئے، دیکھیں ہم اگر کسی کے بارے میں کچھ بولتے ہیں تو اس کی پالیسی کے بارے میں بولتے ہیں، اس کی ذاتی زندگی پہ کوئی رائے ہم نہیں دینا چاہتے۔ ہمیں کسی سے کوئی بھی دشمنی نہیں ہے، ہمیں تو وہ حکمران چاہیے جو پاکستان کے غریبوں کی، پاکستان کے عوام کی، خاص طور پہ غریبوں کی کچھ خیر خواہی کریں، ان کے لیے درد دل رکھیں، اللہ کا خوف رکھیں۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں پاکستان میں ایسے حکمران آئے جن کے دل میں درد ہو، عوام کا درد ہو، ان کی بہتری کے لیے کام کریں۔ اپنے گھر تو نہ بھریں نا۔ 2022 میں جب عدم اعتماد کے ذریعے خان کی حکومت کو اٹھایا گیا، اس وقت بھی خان کی حکومت 6% کے ریٹ سے گرو کر رہی تھی، معیشت بھی بہتر چل رہی تھی، ڈالر بھی کنٹرول میں تھا 170-80 کے درمیان، پیٹرول بھی 145 روپے کا، باقی چیزیں بھی صحیح تھی مارکیٹ میں۔ کووڈ کی وجہ سے تھوڑی مہنگائی آئی تھی، پھر کنٹرول ہونے لگی تھی۔ لیکن جب سے یہ بیٹھے ہیں یا بٹھائے گئے 16 ماہ میں انہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ انہی کے دور میں ڈالر 300 کراس کی، انہی کے دور کے اندر معیشت کا کیا حال ہوا سب نے دیکھا۔ فیکٹریاں بند ہوئیں، انڈسٹریلسٹ یہاں سے چلے گئے، دوسرے ملکوں میں اپنی فیکٹریاں لگا لی انہوں نے، بہت کچھ ہوا۔ اس کے بعد نگراں حکومت آئی، انہی کا تسلسل، زبردستی بیٹھے رہے طاقت کے بلبوتے پہ، آئین کی خلاف ورزی کی، الیکشن نہیں کروائے، سب کچھ ہوا۔ پاکستان کے ہر فرد نے دیکھا، کیا کر سکتے تھے۔ عدالتوں نے فیصلے کیے، اس پہ عمل نہیں ہوا۔ پھر الیکشن میں عوام نے جس پارٹی کو ووٹ دیے وہ پارٹی اقتدار میں آئی نہیں، جو ہار گئے ان کو بٹھا دیا گیا دوبارہ۔ اب 10 مہینے ہونے کو آئے، چلے یہی کچھ کر لیں عوام کے لیے، لیکن یہ تو صرف جھوٹی باتیں کر رہا، کر تو کچھ بھی نہیں رہے۔ کہہ رہے مہنگائی کم کر دی، کہاں مہنگائی کم کرتی ہے؟ الیکٹرک کے بل میں خود یہ وزیر اعظم جیسے بھی ہیں، وزیر اعظم ہیں جیسے بھی بٹھائے گئے، انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کراچی میں یہ کہا تھا کہ اتنی مہنگی بجلی کے ہوتے ہوئے معیشت گرو نہیں کر سکتی، بوسٹ نہیں کر سکتی، ہمیں بجلی کی قیمت کم کرنی پڑے گی۔ آئی ایم ایف سے رجوع کیا، آئی ایم ایف نے ریجیکٹ کر دی۔ اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ ان کے اپنے اطراف ہے، اب تو ان کے اخبارات بھی بولنے لگے ہیں، جنگ اخبار کی خبریں ہیں کہ اس حکومت نے پچھلی تمام حکومتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ قرض لیا اور سب سے تھوڑے ٹائم میں قرض لیا ہے۔ یہ قرض لینے کے بعد یہ خرچ بھی تو ہونا چاہیے، عوام کی فلاح و بہبود پہ تو خرچ ہو، ترقیاتی تو کچھ کام نظر آنے چاہیے نا بھائی۔ کہاں ہیں؟ کراچی کی سڑکوں کی حالت تو آپ دیکھیں، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، اوپر سے سیوریج کے پانی سے بھری ہوئی ہیں۔ پورے ملک میں بھی یہی حال ہوگا۔ کراچی کو تو پسماندہ علاقہ تصور کرنا چاہیے اس وقت، جبکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ناظم بھی ان کا ہے، مطلب میئر بھی ان کا ہے، لیکن نہیں، باتیں تو بہت ہیں۔ شادیوں میں اسلام آباد سے سرکاری طیاروں پہ عوام کے پیسوں سے لائے جا رہے ہیں مہمان، بلائے جا رہے ہیں مہمان، سب کچھ ہو رہا ہے، عوام کے لیے کچھ نہیں ہو رہا۔ ابھی میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، روڈ پہ کسی نے ایک آدمی سے، پریشان شخص سے کوئی انٹرویو کیا تھا، اس نے وہ بتا رہا تھا کہ صبح میں نکلا ہوں، میری بیوی نے مجھے 30 روپے دیے ہیں کہ جاؤ ان سے کوئی سبزی لے آؤ، بچوں کو پکا کے کھلا دو۔
اللہ اکبر، 30 روپے میں کون سی سبزی آئے گی؟ کیا وہ پکائے گی اس کی اہلیہ؟ کیا بچوں کو کھلائے گی؟ رونا آتا ہے، یقین کریں دل روتا ہے، خون کے آنسو۔ گیس کے بل، الیکٹرک کے بل لوگ دیکھ کے پاگل ہوئے جا رہے ہیں، نفسیاتی مریض بن چکے ہیں بھائی۔ کچھ تو کرو، غریبوں کا تو خیال کرو۔ صرف اپنے اپنے میں لگی ہوئی ہے پوری قوم، انا کے مسئلے بنائے ہوئے ہیں۔ انصاف بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس طرح انصاف ہو رہا ہے، کون انصاف کر رہا ہے۔ جو بیٹھے ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ یا انصاف کے عہدوں پہ، انہیں تو زیادہ خوف خدا ہونا چاہیے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو بہت ہی سخت حساب ہوگا۔ ناانصافی کی تو سزا بہت ہی زیادہ ہے۔ دیکھیں، دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ درد دل رکھنے والے حکمران دے دے، خوف خدا رکھنے والے حکمران دے دے۔ پاکستانی پاسپورٹ، یہ جنگ اخبار کی خبر بتا رہا ہوں جو ان کے حامی ہیں حکومت کے، وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستانی پاسپورٹ اس وقت 103 نمبر ہے اس کا دنیا میں۔ اس سے نیچے صرف 4 ممالک ہیں، اور وہ ممالک کون سے ہیں؟ جو حالت جنگ میں، شام، عراق، افغانستان اور یمن بھی پاکستان کے ساتھ مشترکہ طور پہ ہے 103 نمبر پہ۔ اس پاسپورٹ کے ہوتے ہوئے تو اب لوگوں کا باہر جانا بھی مشکل ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ دعا کر سکتے ہیں اللہ کوئی اپنے غیب سے مدد فرما دے۔ ابھی دیکھ لیں فلسطین اور غزہ پہ جو امریکہ اور اسرائیل نے مل کے ظلم کیے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے غیظ و غضب دکھایا ہے۔ امریکہ میں لاس اینجلس میں بڑے بڑے محلات جل کے خاک ہو گئے، راکھ بن گئے۔ اللہ کے واسطے اللہ کے غیظ و غضب سے ڈریں، عوام کا سوچیں۔ اگر آپ کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے تو یہ مستقل نہیں ہے، یہاں 10 سال 15 سال کے پلان بنائے جا رہے ہیں کہ یہی نظام چلے گا، 10 سال چلے گا، 15 سال چلے گا۔ پل کی خبر نہیں ہے، اگلے سانس کا پتہ نہیں ہے، پلاننگ 10-15 سال کی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا حال ہوگا عوام کا اس پاکستان کا؟ دنیا میں پاکستان کو کوئی لفٹ نہیں کراتا، یہ زبردستی کسی ملک میں دورے پہ چلے جاتے ہیں، اور دورے پہ جب جاتے ہیں، جب سربراہ نے کوئی سیمینار، کوئی کانفرنس، تو پاکستان کے حکمرانوں کو آپ دیکھیں سب سے پیچھے رو میں کھڑے ہوتے ہیں، نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے، زوم کریں تو شاید نظر آ جائے۔ یہ حالت ہے ان کی، لیکن حکمرانی کا شوق ہے، عوام کے مینڈیٹ کے بغیر حکمرانی کا شوق ہے۔ کون سمجھائے؟ سب سمجھتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن سوچتے نہیں ہیں۔ کیا کہیں؟ اس سے زیادہ کہنے کے لیے کچھ الفاظ ہی نہیں ہیں، الفاظ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ بس ایک شعر پہ اختتام کروں گا، بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے: ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا جو ہو صاحب فیم و ذکا، لیکن جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ویلاگ میں کچھ باتیں کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔